أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے. اللہ رب العزت نے اس کو بہت صفات سے نوازا ہے اور اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی کر بنی آدم کو عزت دی. بنی آدم کی عزت اسے کب ملتی ہے؟ کیا ہر انسان کو ملتی ہے؟ نہیں. یہ جو عزت کا ذکر ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ ان انسانوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو ایمان کے مطابق بنانے والے ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق بنانے والے ہوں، ان کے لیے عزتیں ہیں. اگر ہو تو انسان اور زندگی حیوانوں والی ہو، نفس پرستی والی ہو یا شہوت پرستی کی ہو، زر پرستی کی ہو، زن پرستی کی ہو، ان لوگوں کو، ان انسانوں کو یہ عزت کی چادر نہیں ملتی. یہ عزت کی چادر اللہ نے عطا فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے بن کے رہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر ایسا وقت کبھی نہیں گزرا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی ذکر ہی نہیں تھا. یہ کون سا وقت ہے؟ جب انسان کا نطفہ ٹھہرا، پانی کا ایک قطرہ تھا، کوئی ذکر نہ تھا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، اور ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور نبتلیہ اس کے اندر اصل پیغام ہے کہ اس کو آزمایا جائے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے اس کو دیکھنے سننے والا بنایا. اور آگے فرمایا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، دو ہی راستے ہیں، دونوں کی رہنمائی کر دی کہ راستہ دکھا دیا. اچھا تم چاہو تو شکر گزار بن کر آ جاؤ اور چاہو تو تم نافرمان بن کر آ جاؤ. دونوں راستے اللہ رب العزت نے وہديناه النجدين، دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی. اب انسان کے سامنے دو راستے ہیں، ایک نیکی کا راستہ، ایک گناہ کا راستہ. نیکی کا راستہ کیا ہے؟ نیکی کا راستہ اللہ سے قرب کا راستہ ہے، اللہ کی معیت کا راستہ ہے، قرب الہی کا راستہ ہے. نیکی کا راستہ کون سا ہے؟ قرب الہی کا راستہ. اور گناہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری کا راستہ. یہ دو ہی چیزیں ہیں، انسان اللہ کے قریب ہے یا دور. اگر اللہ کے قریب ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اگر اللہ سے دور ہے تو پھر اس کا معاملہ کچھ اور ہے. نیکی کے راستے پہ چلنے والے عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں، اور گناہ کے بدی کے راستے پر چلنے والے عباد الشیطان، شیطان کے بندے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، اس کے پیچھے نہیں چلو گے؟ وہ تمہارا کھلا ظاہر واحد دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور تم میری اتباع کرو گے، میری عبادت کرو گے، اور یہ سیدھا راستہ ہے. تو انسان نیکی کے راستے پر چلے تو عباد الرحمن، برائی کے راستے پہ چلے تو عباد الشیطان. اللہ ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرمائے اور قرب والی زندگی عطا فرمائے. تاہم آج اہم بات کرنی ہے ذرا، انسانی زندگی کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے نا، مختلف طرز زندگیوں کو، تو ایک زندگی بنتی ہے حیوانی زندگی، دوسری بنتی ہے انسانی زندگی، اور تیسری بنتی ہے ایمانی زندگی. تو دنیا میں انسان 3 طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. بعض لوگ حیوانی زندگی گزار رہے ہیں، بعض انسانی زندگی گزار رہے ہیں، اور بعض ایمانی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے قرب کا راستہ ایمانی زندگی سے پہنچتا ہے. اگر آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں تو اس کی زندگی میں چند ہی کام ہوتے ہیں، کھانا پینا، سونا، کھیلنا کودنا، بس یہی اس کے کام ہوتے ہیں. اگر اس کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھیں تو ایک حیوانی زندگی ہے.
اسے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں، کسی ضرورت کی کوئی کمانے کی، کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں، بس یہ ہے کہ میری ہر خواہش اور میری ہر ضرورت پوری ہو۔ بچے کی خواہش یہ ہے کہ میری ہر خواہش، میری ہر بات، میری ہر ضد، میری ہر بات پوری ہو، ہر ضرورت پوری ہو، جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ یہ نفس پرستی کی زندگی ہوا کرتی ہے کہ بس جو میرے نفس میں آ گیا، جی میں آ گیا، مجھے وہی کرنا۔ دیکھیں بچے کی ضروریات کو اللہ نے کیسے جو ہے نا وہ پورا کرنے کا راستہ بنایا کہ بچہ جو بہت چھوٹا ہوتا ہے بول بھی نہیں سکتا، وہ صرف روتا ہے، اور رونے سے اس کے سارے کام بن جاتے ہیں۔ وہ اپنی بات بیان بھی نہیں کر سکتا، مجھے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سردی لگی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس کو ساری ضروریات پیش آتی ہیں لیکن وہ صرف روتا ہے۔ وہ روتا ہے، اللہ ماں کے سینے میں دودھ اتار دیتے ہیں۔ وہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے، اللہ ماں کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، اس کو بھی بھوک لگی ہے، بھوک سے رو رہا ہے۔ بعض مرتبہ بچہ روتا ہے، بھوکا بھی نہیں ہوتا، ماں سمجھتی ہے کہ نہیں اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے، اس کو فلاں ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے ماں کے ساتھ ایسی اٹیچمنٹ ڈال دی کہ اس کے رونے سے ہی ماں کو اندازہ ہو جاتا ہے، دوسرا آدمی اس طریقے سے اندازہ نہیں کر سکتا۔ کسی نے کیا خوب کہا، گنگے دی رمضان گنگے دی مائی جانے۔ تو چھوٹا بچہ یہ صرف رو کے اپنی باتوں کو، ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، اور ماں کے دل میں بچے کی محبت ایسی شدید ہوتی ہے۔ اگر کوئی ماں تھکی ہوئی ہو، بے آرام ہو، اور بھوک بھی لگی ہے، کھانا کھا رہی ہے، ابھی ایک لقمہ ڈالا، برابر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، وہیں کھانے کو چھوڑ کے ادھر چل پڑتی، نہ تھکن کا احساس نہ بھوک کا احساس۔ ایک عجیب اللہ رب العزت نے رشتہ دیا۔ تو بچے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھوک لگی تو کھا لیا، پیاس لگی تو پی لیا، نیند آئی تو سو گئے، اور درمیانی اوقات میں کھیلنا، کودنا، بھاگنا، دوڑنا۔ اگر ہم غور کریں تو یہ حیوانی زندگی ہے، اور جانور بھی ہو بہو یہی سارے کام کرتے ہیں۔ بکری ہے، گائے ہیں، بھینس ہے، کھانا بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیتے ہیں، شیر کو بھوک لگتی ہے شکار کر لیتا ہے، نیند آتی ہے سو جاتے ہیں، اور باقی وقت کھیلتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ تو یہ حیوانی زندگی۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو ایک ضرورت کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو اللہ ایک نعمت دیتے ہیں، شہوت کہا جاتا ہے، اسے پوری کرنی ہوتی۔ تو اگر ہم ایک درجہ اور بڑھا لیں تو کھانا پینا، سونا جاگنا، گھومنا پھرنا اور شہوت، یہ زندگی آ گئی۔ اگر اسی معیار کے اوپر انسان کو فضیلت کا، اگر اسی بات کو فضیلت کا معیار بنایا جائے تو اس معاملے میں بھی انسان جانوروں سے پیچھے ہی ہے۔ کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے میں جانوروں کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کھانا پینا، انسان کتنی روٹیاں کھا لے گا؟ 2 کھا لے گا، 3 کھا لے گا۔ ہاتھی کو دیکھیں کتنا کھاتے ہیں، بھینسے کو دیکھیں کتنا کھاتا ہے۔ تو بہت سارے جانور ایسے ہیں جو اس سے بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو مقابلہ تو نہیں ہوا نا۔ اگر کوئی کہے کہ میں کم کھانے میں مقابلہ کرتا ہوں، تو آپ کے خیال میں شیر ایک ہفتے میں کتنا کھاتا ہوگا؟ پورے ہفتے میں صرف ایک دفعہ کھاتا ہے، 6 دن نہیں کھاتا۔ اور جو کروکوڈائل، مگرمچھ، جس کا اپنا وزن 750 kg ہو، 10 انسانوں کے برابر، 75 کلو کا بندہ اگر ہم لیں اور 10 لوگوں کا حساب لگائیں تو 750 kg۔ اگر کوئی ایک ایسا اکیلا مگرمچھ ہو جس کا اپنا اکیلے کا وزن 750 kg ہو، دن میں کتنا کھاتا ہوگا جی؟ 750 گرام۔ تو کم کھانے میں بھی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو فضیلت کا معیار تو یہ نہ بنا۔ چیونٹی کو دیکھ لیجئے، ایک واقعہ آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی سے پوچھا کتنا کھاتی ہے تو؟ انہوں نے کہا سال میں 2-3 دانے کھا لیتی ہوں۔ بڑے حیران ہوئے، اس میں امتحان لینے کے لیے اس کو کسی چیز میں بند کر دیا، اور چند دانے جو ہے نا چاول کے کسی چیز کے ڈال دیا، اناج کے۔ 1 سال کے بعد اس کو جب کھولا نا تو دیکھا کہ اس نے تو اتنا ہی کھایا تھا جتنا بتایا تھا، باقی دانے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑا خوش ہوئے اور اس سے پوچھا بھائی تو بتاؤ تمہیں کیا دیا جائے؟ تو کہنے لگی زدنی عمرا ورزقا، اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ کو دینا چاہتے ہیں اور دے سکتے ہیں تو میری عمر میں اضافہ کر دیں اور میرے رزق میں اضافہ کر دیں۔ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کہ پھر یہ کام تو اللہ ہی کے ہیں۔ تو اللہ اکبر۔ تو کھانے پینے میں انسان جانوروں کا مقابلہ نہ زیادہ کھانے میں کر سکتا ہے، نہ کم کھانے میں کر سکتا۔ اگر بھاگنے دوڑنے کو دیکھیں تو انسان ہرن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، گھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چیتا تو جناب ریل گاڑی کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے،
90 کلومیٹر پر آور اس کی رفتار ہوا کرتی ہے، وہ تو گاڑیوں سے آگے نکلنے کی فکر میں ہوتا ہے، تو انسان یہاں بھی فیل ہو گیا۔ تو فضیلت کا معیار اگر یہی چیزیں ہیں تو جانور آگے ہیں۔ اگر شادی بیاہ کی بات ہے تو مرد آخر کتنی دفعہ اپنی ضرورت پوری کر لے گا؟ بعض جانور ایسے ہیں جو ایک ایک دن میں درجنوں دفعہ اپنی ضرورت پوری کر لے، تو یہاں بھی انسان رہ گیا۔ اچھا اگر گھر بار کو دیکھیں کہ جی میں بڑا سیولائزڈ ہوں اور گھر بنا کے رہتا ہوں اور میرے ایسے کمرے ہیں، تو پھر ذرا شہد کی مکھی سے مقابلہ کر لے بندہ کہ وہ کیسا گھر بناتی ہے، اور وہ انسان سے مخاطب ہو کے یوں کہے کہ تم نے گھر بنایا، کتنے سول انجینئر آئے، کتنے راج مستری آئے، کتنی محنتیں آئیں، کتنا کچھ ہوا، میرے گھر کو تو دیکھو، میرے پاس نہ پینسل، نہ کاغذ، نہ کوئی سول انجینئر، نہ میں نے کوئی نقشے پہلے بنائے، نہ کوئی ڈیزائننگ، بس بنانا شروع کر دیا، ہر کمرہ برابر ایک دوسرے سے جڑا ہوا۔ شہر کے چھتے میں انسان دیکھیں عجیب گھر ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، بیا اس کا نام ہے، یہ جب گھونسلہ اپنا بنا لیتا ہے نا یہ پرندہ کسی درخت کی شاخ کے اوپر، اب جناب آندھی آئے، بارش آئے، طوفان آئے، درخت چاہے ٹوٹ کے گر جائے، اس کا گھونسلہ نہیں گرتا، ایسا مضبوط ہوتا، زلزلہ آئے، کچھ آئے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی انسان دیکھتا ہے تو جانور آگے۔ تو اگر فضیلت کا معیار ان چیزوں کو بنائیں تو پھر انسان تو جانوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو فضیلت کس بات کا نہیں۔ اچھا اور غور کیجیے، اللہ رب العزت نے انسان کو 3 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک نفس، دوسرا دل، اور تیسری عقل۔ 3 چیزیں ہیں، نفس، عقل اور دل۔ نفس کے اوپر خواہشات کا راج ہوا کرتا ہے، نفس خواہشات کا مرکز ہے، عقل خیالات کا مرکز ہے، اور دل جذبات کا مرکز ہے۔ یہ 3 نعمتیں انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، جو بچپن میں بچے کو چھوٹی حیوانی جو زندگی ملتی ہے، ہم حیوانی زندگی سے مثال دے رہے ہیں، یہ اصل میں نفس کا راج ہوتا ہے۔ حیوانی زندگی میں نفس کا راج، انسانی زندگی میں عقل کا راج، اور ایمانی زندگی میں دل کا راج۔ یہ 3 چیزیں۔ تو چھوٹے بچے کی جو زندگی ہے اس میں نفس کا راج ہوتا ہے، اس کو اپنی چیز چاہیے، اپنی خواہش چاہیے، چاہے کسی سے چھین کے لے لے۔ 4 بچے بیٹھے ہوں گے، وہ چھین کے اپنی لے کے بھاگ جائے گا، اس کو نہیں پرواہ دوسرا رو رہا ہے نہیں رو رہا۔ ماں کہہ رہی ہے نہیں مجھے نہیں، مجھے، وہ رو کے لے لے گا۔ باپ منع بھی کرے وہ رو کے لے لے گا۔ اس کی زندگی کیا ہے کہ بس میری خواہش، میرا نفس جو میں چاہ رہا ہوں وہ پورا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حیوانی زندگی۔ اچھا انسان جیسے جیسے بڑھتا ہے، تعلیم پاتا ہے، اور اچھی سوسائٹی میں جب رہتا ہے تو اس کے اندر 2 اور صفات پیدا ہوتی ہیں، ایک جمال پسندی اور دوسرا اجتماعیت پسندی کا جذبہ۔ 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک جمال پسندی، خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور دوسرا اجتماعیت، لوگوں میں گھل مل کے رہنا پسند کرتا ہے۔ تعلیم یافتہ جو سیولائز جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اچھا خوبصورت پسندی، اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد نے عورت کو دیکھ لیا یا عورت نے مرد کے چہرے کو دیکھ لیا، نہیں، ہر چیز کے اندر خوبصورتی اس کو پسند کرتا ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، ہر شعبے اور ہر چیز کے اندر خوبصورتی کا پہلو ضرور ہوا کرتا ہے، تو وہ خوبصورت پسندی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ دیکھیں گرمی لگے یا سردی لگے، اب سردی کا موسم ہے تو صرف جسم کو سردی سے ہی بچانا ہے نا، انسان کو ٹاٹ بھی پہن سکتا ہے، سردی سے بچ جائے گا، لیکن مختلف قسم کی چیزیں پہنتا ہے۔ اب دیکھیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سویٹر کی ڈیزائن الگ، ایک ڈیزائن بھی تو ہو سکتا تھا نا بھائی سب کی ضرورت اسی سے پوری ہو جائے۔ بلکہ پچھلے سال کی بات ہے تو میں نے ایک جناب سویٹر میں کئی بیان ہو گئے ایک ہی سویٹر پہ، تو اسی طرح کسی نے فیس بک پہ لکھ دیا حضرت کے بعد کا دوسرا سویٹر نہیں، اسی پہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے دنوں سے۔ تو اس کے بعد بیگم صاحبہ نے خیال کرنا شروع کر دیا، جی آج آپ نے یہ سویٹر پہنے اور آج آپ نے وہ سویٹر پہننے۔ اب کپڑے تو میرے وائٹ ہی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس جہاں بھی جانا ہے وائٹ سادہ سوٹ ہے، اللہ خیر صلی۔ تو یہ انسان کسی خوبصورت پسند بھی ہوا کرتی ہے کہ بھئی صرف سردی سے ہی بچ رہے ہیں نا، ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ایک ہی کمپنی ہوتی، ایک ہی ڈیزائن ہوتا اور وہی سب پہنتے، لیکن نہیں، ساتھ جدت آ رہی ہے۔ تو اور پھر کپڑوں کے اندر بھی کوالٹیز ہیں، یہ واشن ویئر ہے، جناب لان ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ ریشمی ہے، اور یہ وہ ہے، اور کوئی شیروانی پہن رہا ہے، کوئی جبہ پہن رہا ہے، کوئی اسباسکٹ پہن رہا ہے، عجیب چیزیں ہیں۔ مردوں کے اندر تو اتنی خواہش نہیں ہوتی ان چیزوں کی، لیکن بہرحال ایسے مرد بھی پیچھے نہیں ہیں،
ورنہ یہ جے ڈاٹ والے 10,000 کا کرتا نہ سیل کر رہے ہوتے ہیں. مردوں کے اندر بھی بڑی چیزیں آ گئی ہیں، لیکن عورتوں کے اندر خیرات پھر بھی ان سے زیادہ ہیں. تو انسان کے اندر خوبصورت پسندی کا جذبہ ہوتا ہے، اور یہ صرف کھانے پینے میں، صرف لباس میں نہیں ہے، کھانے پینے میں بھی ہے. اب جانور کیا کھا لیتے ہیں؟ آج تک شیر جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ کبھی گوشت میں آلو سالن تو نہیں بنا سکا، کبھی پیسٹری نہیں بنا سکا، کبھی جناب گلاب جامن اس نے نہیں بنائی. بکریاں کوئی چارہ کھا لیتی، کبھی اس کو کاٹ کے کوئی نفاست کے ساتھ رکھ کے، جیسے ہمارے یہاں سلاد رکھی جاتی ہے اور کتنا اس کے کاٹنے کے اسٹائل ہوا کرتے ہیں. تو صرف کھانے کی بات ہوتی تو عام 2-3-4 چیزوں سے ضرورت پوری ہو جاتی، لیکن جناب اس کے اندر بھی ایک پھر نئی دوڑ ہے اور اچھے سے اچھے کی. ایک مرتبہ ایک مغل بادشاہ نے ایرانی شہزادے کی دعوت کی. اس کو شہزادے سے اچھا تعلق تھا، تو اس نے اپنے خانسامہ کو بلایا، کہا دیکھو آج اتنا بہت وی آئی پی گیسٹ آ رہے ہیں، کھانا بڑا شاندار ہونا چاہیے، بالکل بے مثال، آج خوب واہ واہ ہونی چاہیے. میں نے کہا جناب آپ فکر نہ کریں، پر آپ بتا دیں کہ کس دن مہمان پہنچ رہے ہیں تو اس دن آپ کا انتظام ہو جائے گا بہترین. اب جناب جو مقررہ دن اور وقت تھا، ایرانی شہزادہ پہنچ گئے. اب بادشاہ نے خانسامہ کو بلایا کہ دیکھو لاؤ کھانا. کھانا لے آیا. اس نے لاگے تش جو ہے نا شہزادے کے سامنے رکھا، ڈھکا ہوا تھا بڑا خوبصورت، اور شہزادے کا بھی آپ ہٹائیں اوپر سے. اب شہزادے نے جب وہ کیس اس کا جو ڈھکنا کور تھا وہ ہٹایا تو اندر سے ایک بھینسے کا سر نکلا جس سے خون بھی بہ رہا تھا. شہزادے کو تو بڑی کراہت ہوئی کہ یہ کیا ہے. چہرے کے جو ہے نا ایکسپریشن بدل گئے، تاثرات بدل گئے، اور مغل بادشاہ بھی بڑا حیران ہو کہ تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے تو کہا تھا اچھا خیال کرنا، تم نے تو لٹیا ہی ڈبو دی، یہ کیا تم نے کیا کہ شرمندہ کر دیا. اس نے کہا جناب اس کو دیکھیں تو صحیح، یہ کھانا ہے، اس کی ہر چیز کھانے کے لائق ہے، آپ کھائیے. یہ لوگ بڑے حیران ہوئے جب اس کو دیکھا تو آنکھیں الگ ذائقے کی تھیں، زبان الگ ذائقے کی تھی، دانت الگ ذائقے تھے، کان الگ ذائقے کی تھی. جس کو دیکھ رہے تھے خون نکل رہا ہے، وہ شربت تھا جو نکل رہا تھا. وہ پورے کا پورا وہ مختلف چیزوں سے، غذائی چیزوں سے بنا ہوا تھا، جو دیکھنے میں بھینسے کا سر محسوس ہو رہا تھا. تو یہ خوبصورت پسندی اور انسان کی فنی مہارت ہے کہ انسان ایسی عجیب چیزیں بھی بنا لیتا ہے. ایک اور واقعہ ہے کہ بمبئی میں ایک تاجر تھا، اس نے ایک وائسرائے کی دعوت کی، چائے پہ بلایا کہ جی آئیں کچھ کھلاتے پلاتے ہیں آپ کو. دعوت کی، وائسرائے آ گیا، اور اس نے اس دعوت کے لیے ایک کسی کمپنی کو ٹھیکہ دیا کہ جناب یہ ساری جو ہے نا ہائی ٹی آپ کے اوپر، پیسے آپ لے لیں، یہ ہائی ٹی آپ نے دینی ہے وائسرائے کو، اور ہونی زبردست ہے. کمپنی نے پیمنٹ لے لی اور ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں. اب جو بھی جگہ تھی جہاں وائسرائے نے آنا تھا، تاجر وہاں موجود تھا. جب آئی بات کھانے وغیرہ کی تو آ جائیں. اب دوسری جگہ گئے تو دیکھا کہ یہ جناب تاج محل بنا ہوا ہے، یہ دہلی کا لال قلعہ بنا ہوا ہے، اور یہ بیگم آرا گلشن آرا کا جو باغ ہے وہ بنا ہوا ہے، اور یہ تو فلاں چیز بنی ہوئی ہے. تو مختلف ماڈلز نظر آئے، بڑے خوبصورت مختلف تاریخی مقامات کے. وائسرائے نے دیکھا کہ یہ بڑا شاندار کام کسی نے کیا ہے، لیکن وہ چائے کدھر ہے، وہ بسکٹ کدھر ہے، پیسٹری کدھر ہے. تو ممبئی کا جو تاجر تھا، جس نے جو میزبان تھا، اس نے کہا کمپنی کے بندے کو، ہاں بھی کدھر ہے؟ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ سب کھانے پینے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں. پھر جناب انہوں نے جب تاج محل کو کھانا شروع کیا تو میناروں کے ذائقے الگ، دروازوں کے ذائقے الگ، گنبد کے ذائقے الگ، اور ہر چیز کھائی تو ساری چیزیں میٹھی تھی. اس نے کہا خدا کے بندو، تو نمکین چیز بھی تو ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جو ٹرے ہے نا جس پہ ساری چیزیں رکھی، نمکین ہے یہ بھی کھا لے. پہلے وہ بلڈنگ کھا کے بعد میں ٹرے بھی کھا. تو انسان ایسے ایسے بھی کام کر لیتا ہے. تو جانوروں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں کی نا آج تک کہ مختلف چیزوں کو ملا کے بنا لیں. تو یہ خوبصورت پسندی کا شوق ہے. اسی طرح فرنیچر میں دیکھیں، لیٹنے کے لیے تو چارپائی بھی کافی تھی، اس سے بھی گزارا ہو جاتا، لیکن چارپائی کے بعد بیڈ، اب ڈبل بیڈ، اور اب واٹر بیڈ آ چکے ہیں. واٹر بیڈ کیا ہوتے ہیں؟ واٹر بیڈ کھال کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے. ان کی کوالٹی یہ ہے کہ انسان جیسے جیسے کروٹ لیتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ بندے کے ساتھ مولڈ ہوتے رہتے ہیں.
بندہ اس میں بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ ایک خوبصورت پسندی ہے. اسی طرح تعمیرات کو دیکھ لیں تو مٹی کے گھر اگر بنا دیے جائیں اور سرکنڈے کی چھت ڈال دی جائے گزارا ہو سکتا ہے. لیکن اب تعمیرات کو دیکھیں کہ کہاں کہاں تک معاملہ شروع ہوا. پہلے صرف اینٹ گارا مٹی ہوا کرتی تھی، اس کے بعد جناب لکڑی، پھر اسٹیل، اور پھر ٹائلز، اور جناب سلیب، اور پتہ نہیں کہاں کہاں انسان پہنچ گیا. تاج محل کو دیکھیے، احرام مصر کو دیکھیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ خوبصورت پسندی کا نتیجہ ہے. تو انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے خوبصورت پسندی. دوسرا اجتماعیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، فطری جذبہ ہے. علم آنے کے بعد، شعور آنے کے بعد انسان کی خواہش ہوتی ہے مل جل کے رہے، ماں باپ کے ساتھ رہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہے، دوستوں کے ساتھ رہے، اکیلا نہیں رہ سکتا. یہ فطری، اس کے اندر ایک تقاضا اللہ نے رکھا ہے. اب کھاتا ایک اکیلا آدمی ہے، لیکن کیا کماتا ایک اکیلا آدمی ہے، اس کی ساری ٹینشن کمانے کی ذمہ داریاں وہ پوری کرتا ہے، لیکن جب کھانے کی بات آتی ہے تو سب مل کے کھاتے ہیں. ایک فطری جذبہ ہوتا ہے کہ ابھی جب میں بیٹھا ہوں، میری ماں بھی بیٹھی ہو، بیوی بھی بیٹھی ہو، بچے بھی بیٹھے ہوں، سب دوست بھی بیٹھے ہوں، تو مختلف اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے. تو اس فطری جذبے کی وجہ سے انسان دوسروں کی خوشی اور غمی میں بھی شریک ہوتا ہے. تو یہ دو جذبے انسان کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا، اور غور کیجئے، یہ دو جذبات جو ہے نا، جمال پسندی اور اجتماعیت کا جذبہ، یہ ایسا ہے کہ ساری دنیا کی رونق اور ساری دنیا کی بہار انہی کی وجہ سے. ساری دنیا کی رونق اور بہار ان دو جذبوں کی وجہ سے، خوبصورت پسندی کی وجہ سے اور اجتماعیت کی وجہ سے. اس زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ انسانی زندگی. جو بچے والی زندگی مثال دی تھی وہ کون سی تھی؟ حیوانی زندگی، اور اس کے اندر نفس کا راج تھا. اب یہ جو زندگی ہے جس میں چیزیں شامل ہو گئی، انسان شعور کے ساتھ چیزوں کو جب مینج کر رہا ہوتا ہے، اب یہ ایک انسانی زندگی ہوتی ہے. اور انسانی زندگی میں عقل کا معاملہ ہوتا ہے، عقل کی حکومت ہوا کرتی ہے. یہاں انسان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے تو انسان اس اعتبار سے زندگی گزارتا ہے. تو پہلی زندگی تھی حیوانی زندگی. دوسری زندگی ہے انسانی زندگی، جس میں انسان چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہا ہوں. یہ انسانی زندگی حیوانی زندگی سے تو ہزاروں گنا بہتر ہے، لیکن اس زندگی کے اندر بھی انسان کے اندر وہ کمال پیدا نہیں ہوتا کہ جس کو کہہ دیا جائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو عزت عطا فرمائی. وہ کمال نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ اس میں اگر انسان کسی کی مدد کرے گا تو چاہے گا میری تعریف کرے، کسی کی خدمت کرے گا تو چاہے گا یہ کہ میں اس وقت تک اس کی خدمت کروں جب تک یہ میری بات مان رہا ہے. تو اس انسانی زندگی میں انسان کے اندر تین باتیں پیدا ہوتی ہیں، خود بخود نکل آتی ہیں. تین باتیں اس انسانی طرز زندگی میں، تین باتیں. نمبر ایک، اپنی تعریف کا پسند ہونا، یہ چاہتا ہے بس لوگ میری تعریف کریں. نمبر دو، اپنی خواہشات کا پورا کرنا، کا دل کرتا ہے ہر خواہش میری پوری ہو. اور نمبر تین، یہ اقتدار چاہتا ہے کہ بس میرا حکم چلے. تو انسانی زندگی میں تین چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ میری تعریف ہو، میری خواہشات پوری ہوں، اور میری بات مانی جائے، میرا حکم چلے. تو جو پہلی زندگی تھی نا وہ حیوانی زندگی تھی، اس کے اندر کیا تھا؟ نفس پرستی. یہ جو دوسری زندگی ہے یہ انسانی زندگی، اس کے اندر کیا ہے؟ زر پرستی اور زن پرستی. دو چیزیں ہیں، زر پرستی اور زن پرستی. آج پوری دنیا میں جہاں چاہے دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہی ہے. تمام محنتوں کا نچوڑ میں دو چیزیں آپ کو ملیں گی. بندے کی تمام محنت کا نچوڑ کیا ہے؟ زر پرستی یا زن پرستی. زر پرستی سے کیا مراد؟ میرا بینک بیلنس اچھا ہو، میرا اسٹیٹس اچھا ہو، میرے پاس گاڑی اچھی ہو، میرے پاس مکان اچھا ہو. یا پھر زن پرستی عورت پیچھے ہوتی. آج کافر کی زندگی کو دیکھ لیجئے، پوری محنت کا نچوڑ یہی دو چیزیں ہیں، زن پرستی اور زن پرستی. تو یہ زندگی بھی جس کے اندر عقل کا راج آ گیا، یہ بھی کامل زندگی نہیں. اس کا نچوڑ اور لب لباب زر پرستی اور زن پرستی ہے. آج کفار جس زندگی کو بہترین سمجھ رہے ہیں اس میں ان کی عقل کا جو زندگی کا کمال ہے نا وہ جمہوریت کے جا پہ مکمل ہو جاتا ہے.
آج کفار جس زندگی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہترین زندگی ہے کیونکہ وہ عقل کی حکومت چل رہی ہے، تو ان کی عقل ان کو کہاں تک لے گئی کہ جمہوری زندگی اور جمہوریت زندگی کا سب سے بہترین معاملہ ہے، یہاں کہ وہ دھوکے میں آ گئے۔ جب کسی جمہوری حکومت نے جمہوری نظام کے تحت یہ قانون اکثریت رائے سے طے کر لیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، تو یہ تو عقل کی زندگی ہے، انسانی زندگی، فطری زندگی تو نہیں ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تم زمین میں اکثریت کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ تو جمہوریت کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان پھر وہ قانون بناتا ہے جو اللہ کے قانون کے خلاف ہوا کرتے ہیں، فطرت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس لیے انسانی زندگی کا سب سے بلند نقطہ جمہوریت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور انسانی زندگی میں کسی کی اگر مدد بھی کرتا ہے تو تعریف چاہتا ہے، کسی کی مدد بھی کرتا ہے تو ساتھ چاہتا ہے کہ میری خدمت کرے۔ جیسے بڑی بڑی حکومتیں کسی کو قرضہ بھی دیتی ہیں یا امداد بھی کرتی ہیں تو ٹاپک ہوتا ہے امداد، اصل کے اندر وہ قرضے ہوتے ہیں جو سود کے ساتھ لیے جا رہے ہوتے ہیں واپس، اور جو امداد دی جا رہی ہوتی ہے اس میں بھی بہت بڑا حصہ تو وہ ان کی فیزیبلٹیز میں اور ان کے ٹیکسیشن میں کٹ جاتا ہے، اگلے کو بہت تھوڑا ملتا ہے، اور جو مل رہا ہوتا ہے اس کے بدلے وہ کہیں اور سے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انسانی زندگی ہے۔ تو دو زندگیاں گزر گئیں، ایک حیوانی زندگی، اس میں انسان کے نفس کا راج ہے، جو چاہتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے بس۔ ایک انسانی زندگی جس میں عقل اور فطرت، وہ اجتماعیت والی چیزیں موجود ہو جاتی ہیں، اور خوبصورت پسندی اور اجتماعیت کو ساتھ رکھتے ہوئے انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ انسانی زندگی ہے۔ اس پہلی زندگی سے بہتر ضرور، لیکن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا جو ٹائٹل ملا ہے وہ اس انسانی زندگی میں نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کہ اس زندگی کے اندر تین باتیں بہت کامن پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ چاہتا ہے میری تعریف ہو، کسی کی مدد بھی کرتا ہے تو چاہتا ہے جس کی میں نے مدد کی میری خدمت کرے، اور نمبر تین، اپنے اقتدار کو چاہتا ہے، بات میری چلے، حکم میرا چلے، میری مانی جائے۔ تو وہ زندگی پہلی والی حیوانی زندگی، نفس کی حکومت، نفسانی زندگی، نفس پرستی کی زندگی۔ دوسری زندگی انسانی زندگی، وہ اس سے بہتر ہے، لیکن یہ زن پرستی ہے، یہ زر پرستی، یہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، خدا پرستی ابھی بھی نہیں ہے۔ تیسری زندگی ہے ایمانی زندگی۔ یہ کیا ہوا کرتی ہے؟ یہ وہ زندگی ہے جس نے انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا ٹائٹل دیا، اور یہ انسانی زندگی سے بہت اوپر ہے۔ اس طرز زندگی میں انسان کا دل اس کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ پہلی زندگی میں نفس تھا، دوسری کے اندر عقل تھی، اور اس میں اس کا دل۔ تو اللہ رب العزت نے دل کو جذبات کا مقام بنایا ہے، اور اسی دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی عظمت ہوا کرتی ہے۔ جب انسان یہ طرز زندگی گزارتا ہے تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا ٹائٹل اس کو دے دیا جاتا ہے، اور یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ کسی کی خدمت کرتا ہے تو تعریف کا طلبگار نہیں ہوتا، کسی کے کام کرتا ہے تو اس کو یہ اپنا غلام ماتحت نہیں بنانا چاہتا، یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہتا ہے، اپنی حکومت نہیں چاہتا۔ یہ چیز اس کو بدل دیتی ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، انبیاء نے یہی تو کہا، اے میری قوم، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں تو اللہ کے لیے کرنا چاہتا۔ تو اس طرز زندگی میں انسان کا قلب اس کے اوپر حاکم ہوا کرتا ہے، اور اس قلب کی صلاحیتیں پھر باہر آتی ہیں۔ پھر انسان کی زندگی کا مقصد ایک، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ہر بات کا نچوڑ، ہر بات کے پیچھے ایک ہی ٹاپک، ایک ہی عنوان، میرا اللہ راضی، میرا اللہ راضی، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور بتا دوں، پھر اس ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو دو چیزیں ہیں۔ ایک، نمبر ایک، ہم کیا کر رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ نمبر دو، ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بھئی میں بیان کر رہا ہوں، آپ بیان سن رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟
بھائی میں بیان کر رہا ہوں آپ بیان سن رہے ہیں. تو یہ سوال کیا تھا جی؟ واٹ، ہم کیا کر رہے ہیں. اگلا وائی، کیوں کر رہے ہیں. اس سے سب کا مسئلہ بدل جائے گا. اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، یا یہ آن لائن سن رہے ہیں، یا پیچھے پردے میں طالبات موجود ہیں، اسٹوڈنٹس وہ سن رہی ہیں، یا معلمات ہیں، جو بھی ہیں، ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب بیان سن رہے ہیں. تو سب برابر ہو گئے یا فرق ہو گیا؟ برابر ہو گیا نا. میں ایک بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو سب برابر ہو گئے. یہاں بیٹھے ہوئے یہ جو اپنے شہروں میں، ملکوں میں کہیں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ انٹرنیٹ کے ذریعے، تو ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں. اور سننے میں سب برابر ہیں. تو یہ پہلا ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہ بیان سن رہے ہیں. دوسرا سوال، ہم بیان کیوں سن رہے ہیں؟ اب سب برابر نہیں ہو سکتے. اب سب برابر نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے کسی کی بیوی نے اس کو رات جھاڑ دیا ہو، چلو میں جاتا ہوں آج حضرت سے کوئی وظیفہ لے کر آتا ہوں، بیوی کو سیدھا کیسے کرنا. آتے ہیں نا کہ ہر بدھ والے دن بیان کے بعد کوئی نہ کوئی انفرادی ملاقات میں. اب سب کی نیتیں الگ الگ ہیں. کوئی شوق سے آیا ہے، کوئی بہت شوق سے آیا ہے، کوئی اور زیادہ شوق سے آیا ہے. کسی نے کہا چلو یہ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں. تو اب یہ تو بات دونوں چیزوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں جی، نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو جب انسان ایمانی زندگی پر آتا ہے تو اس کی زندگی کا یہ کیوں ٹھیک ہو جاتا ہے. کیا بھی ٹھیک کرنا ہے اور کیوں بھی ٹھیک کرنا ہے. کیا ٹھیک کرنے سے کیا مراد؟ کہ بھئی گناہ کے کام نہیں کرنے. اور کیوں ٹھیک کرنے یہ اصل معاملہ ہے. ایمانی زندگی میں اس کیوں کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے. تو ہاں آج بڑا عجیب واقعہ ہوا، سبحان اللہ. بڑوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہیں. وہ کراچی والے آئے ہوئے تھے، مفتی احسن محمود صاحب، ان کی آج واپسی تھی. انہوں نے کہا جی مجھے جامع شفیع لے کے چلے جو وہاں کے محتمم ہیں، حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ، ان سے ملاقات کروائیں. کہا چلیں آ جائیں. ہم گئے، الحمدللہ حضرت نے وقت دیا، ملاقات ہوئی. ان سے ملاقات کر کے خیر فارغ ہوئے تو مولانا یوسف خان صاحب، ان سے بھی ملاقات ہوئی جامع شفیع میں آج، جو ہمارا ہیڈ آفس بن رہا ہے ابھی ادھر. تو 2.5-3 مہینے پہلے میں ان کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا حضرت تو یہ جگہ تو لے لی، یہ ارادہ ہے کہ گرا کے بنائیں گے اور نئی کنسٹرکشن کے بعد شروع کریں گے، تو بھی اتنے وسائل نہیں آ رہے، مطلب کروڑوں روپے چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ جو بنی ہوئی ہے پرانی بلڈنگ، اسی کو رنگ روغن کر کے صاف ستھرا کر کے بیٹھ جاؤ، پھر اللہ جب وسائل دے گا بنا لینا. تو پھر بنا لیا، اور ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ بناؤ گے، اسی کو تیار کرو، رینوویٹ کرو. کام شروع ہو گیا. ہم نے دن میں سوچا 1 مہینے میں کام پورا ہو جائے گا، چلو 2 میں ہو جائے گا. اس کو 1 مہینے کا کام سمجھ کے چلو 2 میں بھی ہو جائے، ٹھیک ہے. کچھ ابتدائی کام تھے توڑ پھوڑ کے آلٹریشن کے، وہ کافی چلے. اس کے بعد رنگ والا آ گیا. رنگ والے کا جی 20-25 دن کا کام ہے. انہوں نے کہا چلو 20 دن کہہ رہا ہے، 25 کہہ رہا ہے، مہینے میں ہو جائے گا. کرتے کرتے 2.5 مہینے ہو گئے. آج صبح جب دکان جانے سے پہلے میں ہیڈ آفس گیا تو رنگ والے بجھائی نہیں رہے. ابھی بھی کہتے ہیں 2-4 دن لگیں گے. تو مولانا یوسف خان صاحب کو میں نے وہ یاد دلائی بات. میں نے کہا آپ کے کہنے سے رنگ والوں کو بلایا تھا، تو ابھی رنگ والے آ تو گئے، جا نہیں رہے. دعا کرتے ہیں چلے بھی جائیں تاکہ آپ کو پھر افتتاح کے موقع پہ ویسے بلائیں. تو انہوں نے مجھ سے ہاتھ میرا پکڑا ہوا تھا، چھوڑا نہیں تھا، تو ہاتھ کو پکڑے رہے اور مسکرائے اور بڑی خوشی سے کہنے لگے کہ حافظ صاحب میں دعا کرتا ہوں کہ یہ رنگ والے چلے جائیں، یہ رنگ کرنے والے، کہ یہ رنگ والے چلے جائیں، پھر رنگ چڑھانے والے آ جائیں اور میں رنگ چڑھوانے کے لیے وہاں حاضر ہو جاؤں. عجیب جملہ ہے یہ. ان کی علمیت، ان کی عاجزی اور دین سے تعلق کی مثال ہے. یہ رنگ کی کیا بات ہے بھئی؟ اصل رنگ تو صبغۃ اللہ ہے، اللہ کا رنگ. مشائخ فرماتے ہیں کہ علماء یہ رنگ والے ہیں. مشائخ جو ہے نا یہ رنگ چڑھا دیتے ہیں، اور جو مریدین ہیں یہ اللہ کا رنگ چڑھوانے کے لیے مشائخ کے پاس آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کتنے بڑے عالم، کتنے مقام کے، کیسے بات کو انہوں نے خوبصورت انداز سے کر دیا. تو
ایمان والی جو زندگی ہوتی ہے نا، ایمانی زندگی، یہ اللہ سے قرب کی زندگی ہوا کرتی ہے، اور صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اس میں غالب ہوا کرتا ہے، اور ایک ہی بات، اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، کوئی بات نہیں ہوتی، صرف یہ بات ہوا کرتی۔ دوسروں کے لیے محنت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، بدلہ اللہ سے چاہتا ہے، نیکی کرتا ہے، دریا میں ڈال دیتا ہے، مخلوق سے بدلے کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ اب ایمانی زندگی جس کے اندر آ جائے، اس کے اندر 4 صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے حیوانی زندگی کو کچھ سنا، کچھ انسانی زندگی کو سنا، اب ایمانی زندگی کو سمجھ لیجئے کہ ایمانی زندگی ہے کیا، وہ 4 صفات کون سی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ جس کے اندر ایمان کامل ہو جاتا ہے، یہ 4 چیزیں جس کے اندر آ جاتی ہیں، اس کو ایمان کامل اللہ دے دیتے ہیں، کہ جس سے محبت کرے گا اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے گا تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینا ہوگا تو اللہ کے لیے، کسی کو نہ دینا ہوگا تو اللہ کے لیے، چاروں کام اللہ کے لیے، بس اللہ ہی اللہ۔ زندگی کا مقصد بس اللہ کو راضی کرنا۔ الحب فی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے بندوں کے سے محبت اللہ کے لیے ہو۔ الحب فی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے بندوں سے محبت ہو، لیکن اللہ ہی کے لیے ہو، نفس کی خواہشات کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، عہدے کی وجہ سے نہیں، فقط اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے بندوں سے۔ یہ ہے اصل محبت۔ جیسے یہ محبت ہماری یہاں پیسے تو نہیں تقسیم ہو رہے، بس اللہ ہی کی محبت ہے۔ اور یہ کہاں سے ملی؟ بھئی اپنے بڑوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی جو بہترین مثال ہے نا اس کائنات کے اندر، وہ کون سی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، بھائی بھائی بنا دیے، بھائی تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی۔ انصار مدینہ نے پتہ کیا کیا؟ جس کے 2 گھر تھے، کہا ایک میرا ایک آپ۔ کاروبار تھا، آدھا آپ کا آدھا میرا، مال تھا، آدھا آپ کا آدھا میرا۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوا، ایک نے کہا کہ جی میری 2 بیویاں ہیں، آپ جس کو چاہتے ہیں میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کریں۔ ایسی مثال کائنات اور کوئی تاریخ انسانی میں کہیں نہیں مل سکتی جو وہ ملی، کہ وہ اللہ کے لیے کرنا۔ انہوں نے ایسی زندگی گزاری، رحماء بینہم، آپس کے اندر بہترین، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہ، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تعریفیں بیان فرمائی۔ جب یہ ایمانی زندگی آ جاتی ہے، مسئلہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو محبت اللہ کے لیے ہونا، ہر چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات ہے زمانے کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ایک مرتبہ ملنے کے لیے۔ دیکھا کہ وہاں ایک رجسٹر کوئی پڑا ہوا ہے، اس میں ناموں کی فہرست ہے۔ معذور جو ہینڈی کیپ لوگ ہوتے ہیں نا، پریشان، ان کی لسٹ بنی ہوئی تھی، اور یہ نام تھا، ساتھ خدمت کرنے والے کا نام آگے لکھا ہوا تھا۔ پہلے لکھا ہوا تھا بھئی یہ معذور ہے، یہ پریشان ہے، مریض ہے فلاں، اور آگے لکھا تھا اس بندے نے اس کی خدمت دی ہوئی ہے۔ تو ایک خانہ خالی تھا، خدمت والا، بیوہ کا، بڑھیا کا نام لکھا ہوا تھا کہ مجبور یا معذور ہے، آگے خادم کون، کس نے ڈیوٹی لی ہوئی ہے، والنٹیئر کون ہے، وہ نام خالی تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے وہ دیکھ لیا، وہ سوچا آج رات میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کی خدمت کروں۔ وہ نام پتہ نوٹ کر کے رات کو جناب وہ انہوں نے دیکھا، وہ صبح نکل گئے۔ صبح کے وقت انہوں نے فجر پڑھی اور چلے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہ خدمت کے لیے خادم آیا ہے۔ خادم کون آیا ہے؟ خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے چلا گیا۔ یہ بڑے حیران ہوئے، یہ کون کر کے چلا گیا؟ ادھر تو نام ہی کسی کا نہیں لکھا تھا، اور یہ بھی آگے سے عمر ابن خطاب تھے، مذاق تو نہیں تھا نا۔ اگلے دن تہجد پڑھی اور پہنچ گیا فجر سے پہلے۔ دروازہ نوک کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہ خدمت کے لیے آیا ہے، اور خدمت کرنے والا تو آگے چلا گیا۔ اب یہ بڑا حیران، یا اللہ یہ کون ہے؟ تہجد سے پہلے ہی خدمت کر کے چلا گیا۔ تو یہ بھی تو پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے نا۔ اگلے دن رات کو عشاء کے بعد یہ راستے پہ جا کے بیٹھ گئے،
کہ میں دیکھوں تو صحیح آتا کون. کافی جب رات گزر گئی اور ہر طرف جو ہے وہ خاموشی تھی، دیکھا کوئی آ رہا ہے اور چلنے کی آواز بھی نہیں اتنی آ رہی، اور محسوس کیا دیکھا کوئی آ رہا ہے. اندھیرا تھا، قریب آئے. حضرت عمر نے پوچھا کون؟ جواب ہے ابو بکر. یا امیر المومنین، آپ اس وقت اندھیرے میں یہاں؟ پاؤں کو دیکھا چپل نہیں. حضرت آپ کے پاؤں میں چپل بھی کوئی نہیں، چپل تھی نہیں یا پہنی نہیں، اور آپ اس بڑھیا کے گھر خدمت کے لیے جاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ ہاں، اس خدمت کو میں ہی انجام دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے تھے. جب آپ کا انتقال ہو گیا اور غسل دینے والوں نے دیکھا کہ کندھے کے اوپر ایک نشان پڑا ہوا، بڑا حیران، یہ نشان کیسے؟ لوگوں سے پوچھا، کسی کو نہیں پتا. بیوی سے پوچھا، بیوی کو نہیں پتا. بیوی کو نہیں پتا کہ کندھے میں نشان ہے. تدفین تو ہو گئی، لوگ پریشان ہیں کہ نشان کیسے تھا، خیال سوچ رہے ہیں، نہیں پتا لگا. تو چند دنوں کے بعد بعض معذوروں، بیواؤں، یتیموں کے گھر سے آواز آئی، وہ کدھر گیا جو رات کی تاریکی میں مشکے پانی کی بھر بھر کے ہمارے یہاں ڈال دیا کرتا. ان معذوروں کی باتوں سے پتہ چلا کہ زندگی بھر رات کی تنہائیوں میں پانی کا مشکیزہ کندھے پہ ڈالتے، کہیں کنویں سے پانی بھرتے، لوگوں کے گھروں میں جا کے پانی ڈال. آج ہم تو سگا باپ، سگی ماں پانی کا گلاس مانگ لے تو ہمیں مشکل پڑتی ہے. جب ایمانی زندگی ہوتی ہے تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد پتہ لگا کرتا ہے اس کی زندگی کیسی تھی. یہ تعریف کا خواہش مند نہیں ہوتا، یہ دوسروں کے اوپر احسان نہیں جتاتا، یہ اپنی حکومت نہیں چاہتا، یہ اپنی خواہشات نہیں پوری کروانا چاہتا، کسی مجبور کو بلیک میل نہیں کرنا چاہتا، کسی مجبور کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، یہ اپنی پوزیشن سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. یہ صفات ہوا کرتی ہیں. انسانی زندگی میں یہ صفات نہیں ہیں. حیوانی زندگی تو اور دور، انسانی زندگی عقل کی حکومت ہے. رشتہ داری بھی اس سے کرنی ہے جہاں فائدہ ہے. میں اس کے گھر جاؤں گا، میں اس کو 500 دوں گا، یہ مجھے 1000 دے گا، نہیں تو 500 تو دے گا ہی دے گا. جہاں سے مجھے معلوم ہے میں نے اس کو 500 دینا ہے، وہاں سے ککھ نہیں آنا، میں نے نہیں جانا. وہ انسانی زندگی ہے جہاں عقل کی حکومت ہے. یہ ایمانی زندگی ہے جہاں دل کی حکومت ہے، جہاں اللہ کا حکم چلا کرتا ہے. اللہ یہ زندگی ہمیں بھی عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کے جو اتنے واقعات ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بھیس بدل کے گشت کیا کرتے، دیکھتے کہ لوگوں کی کیا حالات ہیں. تو ایک مرتبہ خیال آیا کہ شہر میں تو کرتا ہوں، ذرا شہر سے باہر ہی چلوں. تو شہر کے باہر گئے تو ایک خیمہ نظر آیا. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا بس مسئلہ یہ ہے کہ بڑا پریشان ہوں، غریب ہوں، اور بیوی ہے، اس کو لیبر پین ہو رہی ہے، اور کوئی اور ہے نہیں، وسائل بھی نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس سے حالات لیے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے، اپنے گھر آئے، اپنی بیوی کو لیا. کہا کہ اس طرح ایک عورت ہے اور عورت کے علاوہ کوئی ضرورت پوری ہو نہیں سکتی، تم چلو. اس نے کچھ ضروری سامان لے لیا، انہوں نے چل پڑے. جب خیمے کے پاس پہنچے شہر کے باہر تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو تو خیمے کے اندر بھیج دیا. بیوی اندر چلی گئی، آپ اس بدو کے ساتھ جو دیہاتی تھا بیٹھ گئے. اب وہ دیہاتی مدینہ آنا چاہ رہا تھا، حضرت عمر کی باتیں اس نے سنی ہوئی تھی، تو وہ کچھ باتیں کہنے لگا کہ حضرت عمر کہاں رہتے ہیں، کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ وہ تو بڑی فوج میں ہوں گے، بڑا ان کا محل ہوگا، بڑی شان و شوکت ہوگی، بڑا دبدبہ ہوگا، بڑا ان کے ساتھ. اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگا. حضرت عمر فاروق خاموشی سے سنتے رہے، ان باتوں کو اسے جواب کوئی نہیں دیا. اتنی دیر میں اندر سے حضرت عمر کی بیوی کی آواز آئی. انہوں نے کہا امیر المومنین اپنے دوست کو مبارکباد دے دیجیے، اللہ نے بیٹا دیا ہے. کہ بدو تو گھبرا گیا، امیر المومنین کا لفظ سن کے ڈر گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی، فرمایا کہ تم بالکل پریشان نہ ہو، کل میرے پاس آنا اور تمہارے اس بچے کا میں وظیفہ ماہانہ لگا دیا کروں گا، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں. یہ ایمانی زندگی ہوتی ہے جس میں خود خدمت کر کے جان مال وقت لگا کے دوسروں کے لیے خیر خواہی کرنا. انسانی زندگی اس چیز سے بہت دور ہے. وہ نفع کو تولتی ہے عقل کہ بس کہاں کتنا لگانا ہے، کتنا آئے گا. ایمان انسان کے اندر سے منافقت کو، دو نمبری کو، کھوٹ
اور کھوٹ کو کھرچ کھرچ کے نکال دیتا ہے۔ ایمانی زندگی کی پہچان کیا ہے؟ منافقت نہ ہو، ہر طرح کا کھوٹ کھرچ کھرچ کے نکل جائے، یہ ایمانی زندگی ہے۔ اللہ یہ ہمیں عطا فرمائے۔ واقعات تو بہت ہیں، وقت ابھی مختصر ہے، دل کر رہا تھا ایک واقعہ اور بھی سناتا، پھر انشاءاللہ صحیح۔ انما الاعمال بالنیات، کوئی انسان شربت پی رہا ہے، حلال ہے، وہ یہ نیت کر لے کہ نہیں میں تو شراب کو انجوائے کر رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے اس کو شراب پینے کا گناہ ہوگا، پیے صرف کا شربت رہا۔ کوئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرے اور اس میں سوچے کہ کسی میں غیر محرم کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوں، اس کو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے زنا کا گناہ مل رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تو ایمان وہ نعمت ہے جو عمل سے بھی کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے، نیت سے بھی کھوٹ کو صاف، یہ ایمانی زندگی ہے۔ اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ تو وہ کیا تھا؟ محبت اللہ کے لیے ہونا۔ دوسری چیز کیا تھی؟ بغض اللہ کے لیے ہونا، البغض فی اللہ۔ یہ بھی انسان کے اندر آتا ہے لیکن اللہ کے لیے آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک یہودی ہے سامنے، لڑائی ہو رہی ہے، اس پہ قبضہ کر کے قابو پا لیا اور بس ہاتھ میں تلوار یا خنجر ہے کہ بس اس کو قتل کر دیں۔ نیچے بھی گرا ہوا تھا، وہ آپ اوپر تھے، اس نے فوری طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے میں تھوک دی۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو اور زیادہ غصہ آتا، اچھا تھوکتا ہے میرے اوپر، وہ اس کو چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وہ یہودی حیران ہو گیا کہ آپ کو تو اور زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، عقل تو یہ کہتی ہے، انسانی زندگی تو یہ کہتی ہے، کیا ہو گیا؟ کہا میں تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، میری سے کیا لڑائی تھی؟ اللہ کے لیے مار رہا تھا، تو نے میرے پر تھوک دیا، میرا نفس شامل ہو گیا، تو اخلاف وہ نہ رہا تو میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ اپنے لیے تو میں نے تجھے کچھ نہیں کیا، میری دل سے تو کوئی دشمنی نہیں، ذاتی تو میرا کوئی مسئلہ نہیں، تو کسی سے دشمنی ہو تو اللہ کو۔ البغض فی اللہ کے اندر نا موبائل فون کو بھی شامل کر لیجیے، موبائل فون سے بھی اللہ کے لیے دشمنی ہونی چاہیے، اس کے غلط حرام اور ناجائز استعمال سے۔ نامحرم سے ہم ناراض ہیں اللہ کے لیے، ہمیں کیا کرنا اس سے باتیں کر کے؟ البغض فی اللہ۔ اور تیسری بات وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو دینا ہو تو اللہ کے لیے دینا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صدقہ کرنا ہوتا، راتوں کو جا کے صدقہ کرتے، دروازوں کے اندر ڈال دیتے، بوریاں رکھاتے دروازوں کے باہر، کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کون رکھ کے چلا گیا، اور لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائے کرتی۔ ایک اللہ والے تھے اور ان کے پاس مال بھی تھا، تو حاکم وقت میں کوئی رفاہی کام کروانا تھا، جیسے کوئی کنواں کھدوانا ہے، کوئی بڑا کام کرنا تھا، تو اس کو ڈونیشن کی ضرورت ہوتی، اس نے فنڈنگ کی، لوگوں کا کبھی پیسے جمع کرو، تو انہوں نے اس کو ایک بڑی اماؤنٹ دے دی، اور حاکم وقت نے اناؤنس کر دیا جی فلاں صاحب نے اتنے لاکھ ریال دیے، اتنے لاکھ درہم دیے۔ لوگوں کے اندر بات ہے، اچھا ماشاءاللہ، اسی وقت کھڑے ہو گئے، لوگ سب موجود تھے، کہ جی وہ میں نے آپ کو پیسے تو دے دیے تھے، انہوں نے خاموشی سے تنہائی میں دیے تھے، اس نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آگے بتا دیا حاکم نے۔ انہوں نے جب سنا نا کہ میرا تو سب کو اطلاع ہو گئی، یہ مجمع میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جناب میں نے آپ کو دے تو دیے تھے لیکن میں اپنی والدہ سے اجازت نہیں دی، مجھے واپس دے دیں۔ اب سب کے سامنے وہ دیا ہوا ڈونیشن واپس لے لیا، ایک بگ اماؤنٹ تھی، اب لوگوں کے سامنے سب کی ہوئی، تو دیکھو کیسا بندہ ہے۔ اب سب لوگ چلے گئے، تو پھر اکیلے میں اسی وقت اکیلے میں اگلے دن وہ پیسے دوبارہ حاکم وقت کو دیے کہ بھائی تجھے خدا کے لیے دیے تھے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیے تھے، تم نے بتا کے تو میرا کام خراب کر دیا، میرا تو ثواب کم ہو جائے گا، یہ لو واپس۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے دینا۔ اور کسی کو دینا ہو بتا کے دینا ہے یا چھپا کے دینا ہے، دینا اللہ کے لیے، اس کے بعد پھر تکلیف نہیں پہنچانی۔ آج ہم کسی رشتہ دار کی کسی غریب کی مدد کر بھی دیتے ہیں تو پیچھے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم احسان جتلا کر اپنے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں کہ دیکھ میں نے تیرے ساتھ وہ نہیں کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا، تو نے یہ لاج رکھی۔ جب اللہ کے لیے کیا ہے تو مطلب اللہ سے لے گئے، اس سے کیوں لے؟ وہ انسانی زندگی ہے، ایمانی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہے تو بدلہ اللہ سے لینا ہے۔
اور اسی طرح چوتھی بات وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے روکنا. ایمانی زندگی میں انسان کسی کو دیتا بھی ہے تو اللہ کے لیے اور روکتا بھی ہے تو بھی اللہ کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. مال غنیمت میں ایک مرتبہ خوشبو آئی اچھی قسم کی اور خوب آئی، تو اس کو تقسیم کرنا تھا. ان کی اہلیہ نے کہا میں کر دوں؟ کہا نہیں تم نہیں کر سکتے، کیوں کوئی شبہ ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ نہ مسئلہ یہ نہیں ہے، تم تو کرو گے تو انصاف کے ساتھ، لیکن خوشبو تقسیم کرتے ہوئے تمہیں خوشبو تو خوشبو آئے گی نا، تو اتنا حصہ تو تمہیں زیادہ مل جائے گا. خوشبو کا نفع تو سونگنا ہی ہے نا، نفع تو تمہیں زیادہ مل گیا. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، آپ مت کریں، اللہ کے لیے روکنا ہوا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے کیسی تربیت کی تھی صحابہ کی، دنیا سے دل ہی نہیں لگا تھا، بس اللہ ہی کے تھے. بہت تھوڑا سا وظیفہ اپنا مقرر کیا ہوا تھا. جب وہ بن گئے امیر المومنین، تھوڑے سے پیسے آتے زندگی چلتی. ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ کچھ پیسے ہوں تو کچھ سویٹ ڈش بنا لیں، روکی سوکی کھاتے ہیں، چلو کسی دن کوئی حلوہ مل جائے کوئی تھوڑی سی. انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ گنجائش نہیں، امیر المومنین ہیں، لوگوں کی مدد لاکھوں درہم دینار سے ہوتی، غریبوں کی. بیوی نے کہا سویٹ ڈش کی تمنا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا کوئی میٹھی چیز نہیں کھائی، وہ بنانے کے کچھ پیسے دیں گے. میرے پاس سے گنجائش کوئی نہیں، منع کر دیا. کچھ دن گزر گئے، ایک دن گھر آئے، دیکھا کھانے کے ساتھ میٹھا بھی بنا ہو. شریک کہاں سے آیا؟ کہا کہ جو روز آپ پیسے دیتے نا، میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا سا بچا کے اتنے دنوں کے بعد اتنا سا میٹھا تیار کیا کہ میں اور آپ ایک وقت تھوڑا سا منہ میٹھا کر لیں. یہ بڑی خواہش تھی بڑے دنوں سے، کتنے مہینے گزر گئے تھے، اتنے دن ہفتے گزر گئے تھے، تو میرے دل تھا، تو میں نے پھر اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نا اتنا سا بنا لیا کہ آج جو ہے نا وہ 2 لقمے میں میٹھا رات کے ساتھ میٹھا کھا لوں. تو میں خیر کھا لیا، لیکن اگلے دن بیت المال میں کہا اتنا میرے وظیفے میں سے کم کر دو. کہ اس اتنے دن جو بیوی نے بچایا، ہمارا گزارا تو ہو گیا تھا نا. اتنی دنوں کی بچت کے بعد جو دو آدمیوں کے لیے بیوی کے لیے جو سویٹ ڈش تیار ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ضرورت سے زیادہ تھا، وہ بھی کم کروا دیا بات. یہ اللہ کے لیے روکنا ہوا کرتا. یہ انسانی زندگی نہیں ہے، یہ ایمانی زندگی ہے. ایمانی زندگی میں قلب کی حکومت ہوتی ہے، حکم اللہ کا چل رہا ہوتا ہے. انسان اللہ کا خلیفہ بن کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے. حضرت عمر اس وقت امیر المومنین تھے. آگے حضرت عمر اپنا کچھ کام کر رہے تھے، کام کرتے رہے. وہ بیٹھے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب کام مکمل ہو گیا، آپ نے پوچھا کہ علی، آپ نے کوئی امور مملکت کے بارے میں بات کرنی ہے یا ویسے ہی ذاتی ملاقات ہے؟ اس کا حکومت سے مسلمانوں کے معاملات سے تعلق نہیں ہے، ویسے ہی مجھ سے ملنے کے لیے، آپ بھائی ہیں میرے تو بھائی سے ملنے آئے ہیں. انہوں نے کہا امیر المومنین، میں تو فقط ویسے ہی آپ سے ملنے آیا ہوں، اس وقت کوئی سرکاری کام تو ذہن میں نہیں ہے، میں تو ویسے ہی آپ سے ملنے آیا ہوں. حضرت عمر نے اس میں چراغ چل رہا تھا، چراغ بجھا دی، تو پھوک ماری، چراغ بجھا دی. علی نے پوچھا کہ عمر بھائی، مہمان کے آنے پہ چراغ بجھایا کرتے ہیں کہ جلایا کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، علی بھائی، بات یہ ہے مجھے اور آپ کو زیب نہیں دیتا کہ سرکاری خزانے کا تیل جل رہا ہو اور ہم آپس میں ذاتی باتیں کریں. میں نے آپ سے پہلے پوچھ لیا تھا، آپ سرکاری کام سے نہیں آئے، اس میں چراغ میں تیل سرکاری بیت المال کا ہے، یہ ہماری ذاتی استعمال کے لیے نہیں. یہ ایمانی زندگی ہوا کرتی ہے. یہ قلب کی حکومت جب ہو، اللہ کا حکم جب ہو، تب یہ زندگی ملا کرتی ہے. یہ چیز فقط عقل کی وجہ سے نہیں آ سکتی، یہ ایمان سے ہی اندر آتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے. دل تو اس وقت کر رہا ہے کہ میں اور بڑے واقعات سناؤں، وقت پورا ہو چکا.
ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عید کا دن ہے، عید کا موقع، بچوں کے لیے جوتے کپڑے اس کا کوئی سلسلہ ہوا، بچوں نے خواہش ظاہر کی، انہوں نے کہا میرے پاس تو وسائل نہیں ہیں، 40 لاکھ مربع میل سے زیادہ حکومت تھی ان کی، میرے پاس تو وسائل نہیں ہے کہ میں عید کے موقع پہ بچوں کو کپڑے دلوا سکوں، پرانے کپڑے ہی پہن دو، پرانے بھی رفو شدہ۔ کسی نے مشورہ دے دیا کہ اچھا آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، یہ تو آپ لے سکتے ہیں نا، 1 مہینے کی تنخواہ پہ ایڈوانس لے آئیں، عید گزر جائے گی، بچے خوش ہو جائیں گے۔ ان کے دل میں بات آ گئی کہ ہاں بات مشورہ تو بہت اچھا ہے، نکلے اپنے ہی وزیر خزانہ کے پاس، اپنے ہی ملازم کے پاس، اپنے ہی ماتحت کے پاس پہنچے اور اس کو کہا کہ میں امیر المومنین ہوں، میری جتنی تنخواہ ہے 1 مہینے کی مجھے ایڈوانس دے دو، 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس چاہیے۔ وہ بھی انہی کا تربیت یافتہ تھا، اس نے امیر المومنین 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس آپ مانگتے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، بس آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ اگلے مہینے آپ زندہ ہوں گے، آپ ایسی کوئی گارنٹی دے دیں، لکھ کے دے دیں کہ اگلے مہینے آپ زندہ ہوں گے، آپ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس پہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حاکم اس وقت ہیں، اپنے ماتحت کی یہ بات سن کر خاموشی سے واپس چل دیے اور گھر جا کے بچوں کو کہا بچوں تمہارا باپ تمہارے لیے عید پہ کچھ نہیں لا سکا، 1 مہینے کی تنخواہ بھی ایڈوانس نہیں لا سکا۔ یہ ایمانی زندگی ہے، یہ عقل سے نہیں ملا کرتی، یہ اللہ کے ساتھ تعلق سے ملا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تعلق، یہ سوچ، یہ نسبتیں ہمیں بھی عطا فرما دے، ہمارا دیکھنا بدل جائے، ہمارا اٹھنا بدل جائے، ہماری زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے، یا ہمارا جمع ہونا بیٹھنا بات کرنا سننا سنانا اللہ اس کو اپنے لیے خالص کر لے، ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمانی زندگی عطا فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3 باتیں یاد رکھ لیجئے، جب نفس کی حکومت ہوگی تو حیوانی زندگی، جب عقل کی حکومت ہوگی تو انسانی زندگی، اور جب قلب کی حکومت ہوگی تو ایمانی زندگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمانی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیعت ہونا چاہیں وہ بیعت کی نیت بھی کر سکتے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ رب کریم ہمارے کہنے سننے کو بیٹھنے کو قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو اپنی رحمت سے پورا۔ اللہ ہمارے ادارے کے جتنے متعلقین ہیں سب کو بے حد قبولیت عطا فرما، سب پر رحمت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی